اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآنہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العلی العظیم۔ سب سے پہلے آپ تمام ناظرین کی خدمت میں ایام فاطمیہ کی مناسبت سے تعزیت و تسلیت عرض ہے۔ جیسا کہ ایک روایت کے مطابق نقل ہوا ہے کہ 3 جمادی الثانی شہادت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا لکھا گیا ہے، اور 20 جمادی الثانی ایک روایت کے مطابق ولادت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا لکھا گیا ہے۔ 3 جمادی الثانی سے لے کر 20 جمادی الثانی تک یہ پورا مہینہ فاطمی مہینہ، یہ ایام فاطمیہ کہلاتے ہیں۔ لہٰذا مومنین کو بھرپور استفادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح سے ہم عزاداری مناتے ہیں، ابا عبداللہ امام حسین علیہ السلام کی یاد مناتے ہیں، 1 محرم سے لے کے 10 محرم تک بھرپور شرکت کرتے ہیں مومنین اور پرسہ دیتے ہیں، اسی طرح سے 3 جمادی الثانی سے 20 جمادی الثانی تک بھی اسی طرح سے ہو کہ مومنین پرسہ دیں اور جتنی توانائی ہے اس کے مطابق ایام فاطمیہ کو احیا کریں۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی فضیلت کے حوالے سے بہت کچھ کہا گیا ہے، جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سیدہ میری جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ بضعۃ منی، اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو رسول خدا اپنے جگر کا ٹکڑا کہیں۔ ناظرین اکرام، حضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی تھے اور ان پہ وحی نازل ہوتی تھی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جبریل امین نازل ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ آج میں آپ کے لیے کوئی پیغام نہیں لے کے آیا، آپ کی خدمت میں حاضر تو ہوا ہوں لیکن آپ کے لیے کوئی پیغام لے کے نہیں آیا، بلکہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے پیغام لے کے آیا ہوں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں بتائیے کیا پیغام لے کے آئے ہیں؟ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے جبریل امین پیام دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج کے دن حضرت زہرا سلام اللہ علیہا جو مانگے ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو جب یہ پیغام دی جاتی ہے، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا 3 حاجتیں اللہ کی بارگاہ میں طلب کرتی ہیں۔ وہ 3 حاجتیں کیا ہیں؟ ہمیں تعجب ہوتا ہے واقعاً اتنی فضیلت اور کرامت اور اتنے معرفت کے درجے پہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا فائز ہیں کہ جس کو دیکھ کر انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ اتنا بڑا پیغام اور جواب میں کیا طلب کرتی ہیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا؟ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی 3 حاجتیں ہیں، ان میں سے پہلی حاجت جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اللہ کی بارگاہ میں طلب کرتی ہیں، پیش کرتی ہیں، وہ ہے رسول اللہ کی زیارت۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں جب تک میں زندہ ہوں خدا مجھے یہ توفیق دے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بابا کی زیارت کرتی رہوں۔ اور دوسری حاجت جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا پیش کرتی ہیں اللہ کی بارگاہ میں، وہ یہ ہے کہ جس کو سن کر انتہائی تعجب ہوتا ہے ہمیں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا معرفت کے اس درجے پر فائز تھیں، اس کے باوجود حضرت زہرا سلام اللہ علیہا جو وہ کام جو ہر روزانہ خود انجام دیتی تھیں اسی کا تکرار کرتی ہیں، اسی کو پیش کرتی ہیں اللہ کے بارگاہ میں۔ وہ یہ تھا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ خدایا مجھے قرآن کی تلاوت جب تک میں زندہ ہوں مجھے نصیب ہو قرآن کی تلاوت۔ یعنی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا جو ہر روز قرآن کی تلاوت کرتی تھیں، خدا سے آرزو رکھتی ہیں کہ جب تک میں زندہ ہوں قرآن کی تلاوت میرے شامل حال ہو۔ ناظرین کرام، تیسری اور آخری چیز جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتی ہیں وہ انفاق در راہ خدا ہے۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا آخری
چیز جو خدا سے طلب کرتی ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ مجھے خدا کی راہ میں انفاق کی توفیق عطا فرمائے، جس طرح سے آج سے پہلے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا بلکہ پورا گھرانہ راہ خدا میں انفاق کرتا تھا۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا خدا کی بارگاہ میں یہ حاجت پیش کرتی ہے کہ خدا راہ خدا میں انفاق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لہٰذا حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی جو 3 حاجتیں جو مومنین کی خدمت میں، اپنی ناظرین کی خدمت میں نے پیش کی ہیں، اس سے ہمیں سبق لینے کی ضرورت ہے۔ کیا کہ ہمیں رسول اللہ کی یاد سے غافل نہ ہوں ہم، اور قرآن کی تلاوت ہمیشہ ہم کرتے رہیں۔ وہ سیرت حضرت زہرا نے جو اپنائی تھی اسی سیرت کو اپنانے کی ضرورت ہے، اور انفاق در راہ خدا جو حضرت زہرا کی سیرت سے ہمیں ملتا ہے اس کو بھی اپنانے کی ضرورت ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔